الحمد ولی والصلاۃ علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو سیدنا حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ حسین بن منصور حلاج اس ہستی کا نام ہے جسے عام طور پر کچھ لوگ منصور کے نام سے جانتے ہیں، کچھ لوگ منصور حلاج کے نام سے جانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل نام حسین تھا، ان کے والد کا نام منصور تھا۔ اور میں عرض اس بیان میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں حلاج کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ بجائے اس کے کہ میں اپنے پاس سے بیان کروں، میں چاہوں گا کہ میں علماء دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ان کی کتاب سے، ان کے بیان سے، ان کی تحقیق سے یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ ان کا نام کس وجہ سے حلاج تھا۔ سنیے مولانا تھانوی صاحب، انہوں نے یہ کتاب اپنی زندگی میں چھپوائی، بلکہ اس میں زیادہ حصہ ہی انہی کا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے سیرت منصور حلاج، اس کے نیچے لکھا ہے زیر نگرانی مولانا تھانوی، پھر لکھا ہے تالیف ظفر احمد عثمانی۔ اس کا صفحہ نمبر 31 ہے۔ اس میں انہوں نے ہیڈنگ دی ہے لقب حلاج کی وجہ۔ لکھتے ہیں کہ لوگوں کے اسرار بیان کر دیتے، لوگوں کے اسرار بیان کر دیتے سے مراد ہے ان کی راز کی باتیں بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس بیٹھا تھا، اس کے دل میں کوئی بات ہوتی تھی، اس کو وہ بیان کر دیتے تھے، اس وجہ سے ان کو حلاج کہنے لگے۔ کہتے ہیں لوگوں کے اسرار بیان کر دیتے، ان کے دلوں کی باتیں بتلا دیتے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کو یہ قدرت بھی دی تھی کہ ان کے سامنے لوگوں کے دل بھی عیاں تھے، یعنی دل کی باتیں بھی وہ جانتے تھے۔ جو آدمی جو بات کسی کے دل میں ہوتی تھی، سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی کھول کر بیان کر دیتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں یعنی کشف ضمائر بھی حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کو حلاج الاسرار کہنے لگے، پھر حلاج لقب پڑ گیا۔ یہ تھی صفحہ نمبر 31 کی عبارت۔ اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 37 میں انہوں نے لکھا، بعضوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں اسرار پر گفتگو کرتے، یعنی دلوں کی باتوں پہ گفتگو کرتے۔ جو چیز کسی کے دل میں ہوتی وہ سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پہ ہوتی تھی، بات گفتگو کرتے اور مریدوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتے اور ان کے دل کی باتیں بتلا دیتے۔ اس لیے ان کا نام حلاج الاسرار پڑ گیا، حلاج الاسرار ہوا، پھر حلاج لقب مشہور ہو گیا۔ یہ تھی بات جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا، اور ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ، وہ سادہ لوگ دیوبندی جو علماء دیوبند کے ساتھ منسلک ہیں اور کم پڑھے لکھے دیوبندی علماء کے پیچھے لگ کے ان عقائد کو کفر شرک کہتے ہیں، جو اہل سنت احناف بریلوی کے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو نیک بندے ہیں وہ دل کی باتیں بھی جان لیتے ہیں۔ اگر یہ کفر و شرک ہوتا تو اللہ رب العزت سیدنا منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ کو اس دولت سے نہ نوازتے کہ وہ لوگوں کے دل کی باتوں کو جانتے اور ان کو بیان کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا تھانوی صاحب نے اس کو بیان کرتے، جو علماء دیوبند کے حکیم الامت ہیں۔ میرے اس بیان کا مین مقصد یہی ہے کہ اس وقت جب امت کو اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے، ایسے میں کفر و شرک کے فتوے لگا کر امت میں انتشار کی فضا پیدا کرنے سے حتی الامکان پرہیز اور احتراز کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔